بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کی جو کنٹروورسی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اب یہ بات کہ جی کیا اب ایک بات جو ڈسکس کروں گا میں اس ویلاگ میں آپ سے، کہ جو انٹرویوز کی بات ہو رہی ہے کہ جی پینل کا انٹرویو لیں گے، جو بھی جرنلز اس میں شامل ہوں گے، تو کیا یہ انٹرویو ممکن ہے کہ نہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا وہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی اسپیکٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ سول بیوروکریسی جو ہے ایکچولی اس کا بڑا کی رول ہوتا ہے ان مسائل کے اوپر، کہ آپ کیسے گائیڈ کرتے ہیں جو پرائم منسٹر ہوں یا وزراء ہوں، حکومت کے جو کیبنٹ ہوتی ہے یا جو منسٹر ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل ماسٹرز ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے صحیح پروسیجرز کیا ہوتے ہیں وہ بتانے کے لیے سول بیوروکریسی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو کیا اس بیوروکریسی جو اس وقت پی ایم آفس کی، خاص طور پہ پرائم منسٹر آفس میں بیوروکریسی بیٹھی ہے، تو کیا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو صحیح مشورہ دیا یا صحیح مشورہ نہیں دیا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ جو میری معلومات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اس طرح کی بات۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، جو کل کی جو ویلاگ تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اپنی ایک سٹوری بتائی تھی کہ جس کی وجہ سے کنٹروورسی کافی پھیل گئی، اور پھر کہ جی فواد چودھری صاحب نے کیا ڈینائی کی میری خبر یا اس کو کنفرم کیا، اور وہ سٹوری تھی کہ جی پرائم منسٹر میں انٹرویو جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس یا جو جرنلز ہیں فار آئی ایس آئی، اس طرح کی کوئی ہیڈ لائن واٹ ایور جو بھی تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر گورنمنٹ کا یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ وہ انٹرویو کریں جو بھی دو تین جرنلز ہوں گے، اور اس کے بعد تاکہ جس کو بھی فائنل وہ اپوائنٹ کریں ان کی وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ تو اس کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کنٹروورسی ہوئی، بڑا تنازع ہوا، اور کچھ لوگوں نے جنرلی الحمدللہ لوگوں نے کہا کہ نہیں خبر یہ ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کویشچن ریز کیا کہ یہ خبر ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور جو فواد چودھری صاحب نے کل کہا کہ وہ صحیح، وہ اس خبر کی تردید ہے یا اس خبر کی تصدیق ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ خبر کی بیسیکلی تصدیق ہے۔ تو آج میری خبر کل چھپی، آج کے ڈان کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے پرائم منسٹر وڈ لائک ٹو انٹرویو آئی ایس آئی چیف کینڈیڈیٹس۔ وہی والی بات یہ دیکھیں لکھا ہے کہ وہ جو ہیں آئی ایس آئی چیف کے لیے کی پوسٹ کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ان کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈان کی لیڈ سٹوری ہے، سب سے بڑی سٹوری۔ اسی طرح ایکسپریس ٹریبیون کی جو ایک اور انگریزی کا اخبار ہے، اور اس کی بھی جو سب سے بڑی سٹوری ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہی ہے، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ فواد انفارمیشن منسٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ سیز میٹنگ کینڈیڈیٹس اے کامن پریکٹس، یعنی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کسی پوسٹ کے لیے، یہی آئی ایس آئی کی ان اوپر چونکہ لکھا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹمنٹ، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے وہ انٹرویو، یعنی ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ انٹرویو کا نام نہیں دے رہے، میٹنگ کی، کہ وہ ملیں گے پرائم منسٹر سے، ملاقات کریں گے، تو وہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ آج میری جو اپنی انفارمیشن ہے، اور کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے کبھی انٹرویوز لیے گئے ہوں پرائم منسٹر نے ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے لیے، جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، بلکہ ایک بھی جو کینڈیڈیٹ ہو جس کو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا جانا ہو، اس کا بھی کبھی پرائم منسٹر نے پہلے، کسی بھی پرائم منسٹر نے پہلے انٹرویو نہیں لیا۔ یہ تو ایک فیکٹ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تیسری اپوائنٹمنٹ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی۔ اس سے پہلے ان کے جنرل منیر صاحب جن کو اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد جو میں رہ رہا ہے کہ سال سے بھی کم عرصہ رہے، اور اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئی لگے وہ یہی جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو لگایا، اور ان دونوں کیسز میں کوئی انٹرویو نہیں ہوا تھا اور کوئی پینل نہیں آیا تھا۔ جو آج کل جس پینل کی بات کی جا رہی ہے، کوئی سمری موو نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اب کہا جا رہا ہے، یہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو اپنی پاسٹ پریکٹسز ہیں یہ والی، کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اپوائنٹ 2 دفعہ کیا، اس وقت یہ چیز فالو نہیں کی گئی تھی، وہی کنونشن اور ٹریڈیشن فالو کیے گئے تھے جو ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، اور جو میرا خیال ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان میٹنگ ہوتی ہے، اور وربل ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور وربل ڈسکشنز کے اوپر ایک کنسنسس ایوالو ہو جاتا ہے، اور فرض کریں
کبھی اگر فرض کریں کہ کسی ایک نام کے اوپر وہ ایگری نہ کریں تو کچھ اور تھرڈ پارٹی، لیکن ہوتا سب سیکرٹ ہے، یہ چیزیں اوپن نہیں ہوتی، وہ ایک تھرڈ پارٹی مطلب ہے کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی کوئی پرنسپل سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اور بندہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی مشاورت میں جب شامل کر دیا جاتا ہے تو وہ مسئلہ پھر دونوں کے افہام و تفہیم سے کسی ایک نام کے اوپر ایگری کر لیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہی والی جو بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جب جنرل رضوان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز DGI تو اس وقت جو تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی تھی وہ چوہی نثار علی خان صاحب تھے، اور چوہی نثار علی خان صاحب کا ایک اہم کردار تھا تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ آرمی چیف اور ایک پرائم منسٹر کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور اس طرح سے یہ آگے چلیں۔ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ میں کوئی چودھری نثار جیسی شخصیت شامل ہے نہیں ہمارے سامنے، جو اس گمبھیر مسئلے کو، جو مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے، نوٹیفیکیشن ہے کہ نہ آنے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، اسپیکولیشن ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آئی جا رہی ہیں، تو وہ اس قسم کی شخصیت ہے نہیں اس وقت انفارچونیٹلی PTI کی گورنمنٹ میں جو اس مسئلے کو حل کروائے۔ اچھا، ایک تو میں نے یہ ہے آپ سے بات کرنی تھی، اور پھر اب آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جب یہ استعفیٰ اناؤنس ہوا، یہ والی بات پہلے بھی اچھا ISPR نے ہمیشہ ISPR اناؤنس کرتا تھا، جو جنرل فیض صاحب کو جب اپوائنٹ کیا گیا یا جنرل منیر صاحب کو جب اپوائنٹ کیا گیا، اس دفعہ بھی زبانی کلامی ڈسکشن ہوئی اور ISPR نے اسی طرح اناؤنس کیا جیسے استعفیٰ اناؤنس ہوا، لیکن ظاہر ہے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی نئے پروسیجر کی بات کی گئی۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا سول بیوروکریسی کے رول کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ٹائم تھا 2019 میں، جب ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، اس وقت بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی اور بلکہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی حکومت کے لیے کہ جی نوٹیفیکیشن ان سے نہیں بن رہا تھا، ان سے نوٹیفیکیشن ہی نہیں تیار ہو رہا تھا، ان کو نوٹیفیکیشن، اور وہ سارا مسئلہ ظاہر ہے سپریم کورٹ چلا گیا اور کہ جی آپ کو تو نوٹیفیکیشن نہیں بنانا نہیں آتا، اس طرح کی ساری باتیں ہوئیں۔ اور اس میں حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ جنرل کیانی صاحب کی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، اور بڑا سموتھلی ایکسٹینشن ہوئی تھی، کوئی نوٹیفیکیشن کا نہ جھگڑا بڑا نہ رولا بڑا کہ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے نہیں ہے، اس طرح کی بات۔ تو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر کے لیے جو بہت امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے ان کی ڈیسیژن میکنگ میں، یا ان کو پروسیجرز کے حد تک بتانے میں، یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں کہ کیا ٹھیک ہے یا کیا نہیں ٹھیک، پرنسپل سیکرٹری بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، یہ ان کا ایک صرف پرابلم ہے کہ اعظم خان صاحب کا پرنسپل سیکرٹری لگنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ میں پرنسپل سیکرٹری لگنے سے پہلے ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ایز سچ کوئی ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ انہوں نے تقریباً اپنے پورے کیریئر کو کیریئر ان کا جو رہا اور جو سرو کیا وہ انہوں نے KPK میں کیا، خیبر پختونخوا میں، جو پہلے فرنٹیئر پروونس بولتے تھے جس کو۔ تو اب یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کو یہ بتانا چاہیے تھا وزیر اعظم کو، بجائے اس کے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جس دن یہ ISPR نے یہ اعلان کیا، یہ جو اپوائنٹمنٹس اعلان کر دیں، تو ایک دم سے تھرتھلی مچ گئی کہ یہ اعلان ہو گیا، تو وہی سمری دیکھیں پہلے کیسز میں کیا ہوتا رہا۔ تو میری اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر آفس، انٹیریئر منسٹری میں، ڈیفنس منسٹری میں، ہر جگہ دیکھا گیا کوئی سمری موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ سمری ہوتی ہی نہیں، سمری موو ہی نہیں ہوتی DCISI کے کیسز میں جنرلی، موسٹلی ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کیس میں ہوا ہو، لیکن کوئی ایسی ان کو سمری نہیں ملی کہ جی سمری ہو، 3 نام آئیں گے، وزیر اعظم ان کا انٹرویو لیں گے، یہ ساری جو چیز نیا ایک چیز ہے۔ تو اس میں پرنسپل سیکرٹری کا اور پرائم منسٹر آفس کے جو بیوروکریسی ہے اس کا کیا رول تھا؟ کیا ان کو بتانا نہیں چاہیے تھا؟ یا تو
اگر یہ طریقہ انہوں نے بتایا تو انہوں نے مس گائڈ کیا، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ نہیں بتایا تو کیا پرائم منسٹر کو بتانا ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو کام کرنے جا رہے ہیں، دس از یہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں اور جو کنونشنز ہیں جو پریکٹس ہو رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، اس کی وائلیشن ہے یہ، اور اس کی یہ وائلیشن ہے، اور یہ چیز ایک نئی کنٹروورسی پیدا کر دے گی. لیکن ظاہر ہے یہ نہیں ہوا، اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک کنٹروورشل ہو گیا کہ عجیب سی یہ کنٹروورسی مچ گئی. اچھا، آئی ایس آئی کا میں نے آپ کو شاید کل بتایا تھا کہ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن بریفلی بتا دوں کہ آئی ایس آئی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بنی. اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جی آپ کوئی لا کے تحت بنائی گئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بنائی گئی تھی، اور جب پاکستان بننے کے بعد بنائی گئی تھی، اور اس وقت اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جو اینیمی ایلیمنٹس ہیں، مطلب چونکہ پاکستان بننے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں، آرمی، ایئر فورس، نیوی کے، ان میں کہیں ہمارے دشمن کہیں انفلٹریٹ نہ کر جائیں. تو بیسیکلی انٹر سروسز انٹیلیجنس اس لیے بنائی گئی تھی، اس مقصد تھا. اس کے بعد ظاہر ہے اس کا کام ہوا، اس کا بڑا ماشاءاللہ اس کا بڑا زبردست اس نے ایکسپینڈ کیا، اور اس کے آپریشنز، اس کا اور جو افغان وار کے دوران، اور اس کے بعد پھر اس کا جو ایکسپوئر تھا، پھر جو اس کے انٹریکشن تھی ود انٹرنیشنل ایجنسیز، جو دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا، پھر اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی، اس کی اکوپمنٹ وغیرہ سب کچھ ایکسٹرا آرڈنری مطلب ہے کہ چیزیں اس میں شامل ہوئیں. سو ایک ایسی آئی ایس آئی ایک ایسی ایجنسی بن کے ایمرج ہوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اٹ از ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز. تو یہ وہ بات ہے کہ اچھا، اب یہ سارا معاملہ دیکھیں، میں اس لیے کل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم ایسا طریقہ اپنا دیں کہ وہ اس انٹیلیجنس ایجنسی کا، جس کا کام جنرلی جو بہت زبردست کام کرتی ہے پاکستان کی ڈیفنس اور سیکیورٹی کے لیے، اور جس میں ایک ویک ایریا ہے کہ جو پولیٹیکل سیل جو بنایا گیا تھا بھٹو صاحب نے، کہ سیاست میں انٹرفیئرنس، سیاست میں حکومتوں کو گرانا بنانا، واٹ ایور جو بھی ہے، جس طرح ہوتا رہا سارا کچھ، یہ ایک وہ گرے ایریا ہے، گرے ایریا نہیں ہے بلکہ اٹس اے بیڈ ایریا، جس کو ہمیں اس سے الگ کرنا چاہیے اور اس کو فردر نہیں کرنا چاہیے. سو اگر آپ فرض کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر 2-3 بندوں کا انٹرویو کریں گے، اور پھر یہ میری نظر میں ذاتی نظر میں وہی جو پہلا کنونشن ہے اسی کو اگر ہم سٹک کریں بہتر ہے، بیکاز اس سے جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس کو آپ اس کی پرسنل مینجمنٹ کے معاملات کو پولیٹیسائز کر دیں گے، جو کہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. پرسنل مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کس کو کہاں لگانا ہے، کس کو پروموشن دینی ہے، کس کو کہاں سے کہاں ٹرانسفر، یہ وہ. اگر آپ اس طرح پھر اگر سول بیوروکریسی کی طرح ہمارے ملٹری جو آفیسرز ہیں وہ بھی اگر دیکھنا شروع کر دیں آؤٹ سائڈ دیئر انسٹیٹیوشن، فرض کریں پرائم منسٹر کو یا کسی وزیر کو، کہ جی ہم ان کی طرف دیکھیں اور یہ ہمیں کہیں عہدہ کوئی دلوا سکتے ہیں، تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا. اٹ وڈ بی اے ڈیزاسٹر. اس سے بچنا چاہیے ہمیں ہر حال میں، اس سے ہمیں اس ادارے کو بچانا چاہیے، اس کی وہ خرابی دور کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ جو مسئلہ ہوا، یہ جو ایک مسئلہ چلا ہے، اس سے ایک خیر نکلے، جو میری دعا ہے خیر نکلے، میری کوشش بھی ہوگی کہ اس سے خیر، میں ظاہر ہے کہ میں بات کروں آپ سے، جو میں لکھ سکتا ہوں میں لکھوں، تاکہ ہم اپنے اس پرائم انسٹیٹیوشن کو، یہ جو ہمارا انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، اس کی وہ ایفیکٹونیس جس سے دنیا مانتی بھی ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا اس کو مطلب ہے کہ اس سے آپ یہی کہہ لیں کہ جلتی بھی ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر دیں کہ وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب کچھ کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کی پاکستان کی ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے لیے معاملات ہیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کرتی ہے یہ ایجنسی، اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے سب کچھ، اس کو ہمیں ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا چاہیے.
اور یہ جو خرابی ہے اس کو نکال دیں تو میں کہتا ہوں کہ اتنا زبردست ہو جائے گا پاکستان کے لیے. اور یہ ذمہ داری آرمی چیف کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری پرائم منسٹر کی بھی ہے. نہ پرائم منسٹر ان کی یا کسی بھی دوسرے پرائم منسٹر کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ لیجسلیشن بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ ہم ISI کو استعمال کریں فار پولیٹیکل گینز. اور یہی بات آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ جس کو بولتے ہیں ان کے لیے ناممکن بنا دینی چاہیے کہ وہ اس ایجنسی کو فار پولیٹیکل جو ہے انجینئرنگ جس کو بولتے ہیں جنرلی کہ اس کے لیے استعمال کریں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا. اور جہاں تک انٹرویوز کا معاملہ ہے, میں آخر میں صرف ختم کرنے والا ہوں کہ جو انٹرویوز ہوں گے یا یہ جو خبریں جو کہ آ رہی ہیں پرائم منسٹر کی خواہش ہے, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور چونکہ اس معاملے کے وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ خطرناک اس کی امپلیکیشن ہو سکتی ہیں, تو میری نظر میں پرائم منسٹر خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ آرمی چیف کی اس سائڈ پہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ سیف گارڈ کریں پرسنل مینجمنٹ کے معاملات کو کہ جی ایکسٹرنل انفلوئنس سے. تو اس لیے مجھے کوئی اتنا آسان نہیں لگتا کہ اگر انٹرویو کی ان کی خواہش ہے کہ جی یا فیصلہ ہے کہ جی ہم نے انٹرویوز کرنے ہیں پینل کے, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ انٹرویو ہوگا. تو باقی اللہ کرے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے, اللہ کرے کوئی چوہے نثار پیدا ہو جائے اس گورنمنٹ میں جو ان معاملات کو دونوں کے درمیان برج بن کے, تو کہا جاتا ہے کہ دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے لیکن مسئلہ حل ہو جانا چاہیے نا. دیکھیں نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے اور کوئی ایسی روایت قائم نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج آگے جا کے کر سکتی ہو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.